نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے دین اسلام کے اہمیت کے بارے میں ایک ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جن میں سے پہلی ویڈیو کل اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آج دوسری قسط سے ابتدا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ دین اسلام دین متین تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان فوقیت کے وجوہات میں سے دو وجوہات بیان ہو چکی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام زندگی کے ہر شعبے کی ضرورت ہے، اور یہی دین متین نے اسلام کے تمام اجزاء کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماقبل میں جتنے بھی ادیان آئے ہیں، ماقبل میں جتنے بھی دین آئے ہیں، جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، وہ ایک خاص خطے کے لیے ہوا کرتے تھے، وہ ایک خاص شہر کے لیے ہوا کرتے تھے، وہ ایک خاص علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مگر میرے دوست، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی، آپ کو نبوت کے ساتھ ختم نبوت بھی عطا کی۔ یہ دین اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو تمام زمانے کے لیے اور تمام دنیا کے لیے ایک مذہب بن کر آیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، کسی خاص قوم کو مخاطب نہیں کیا، اور نہ ہی کسی خاص جگہ والوں اور نہ ہی کسی خاص شہر والوں کو مخاطب کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یا ایہا الناس کہہ کر پوری امت کو مخاطب کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس دین متین میں لچک اور تنوع رکھی ہے، اس لیے ہر شخص اس دین کے اندر اسلامی بنیاد کو جان کر ہر کوئی اپنے اصول و بنیاد قائم کر سکتا ہے، اور اسی بنیادی اصولوں پر اپنی سیاست کو شروع کر سکتا ہے، اپنی معاشرت کو گزار سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی مذہب اسلام دنیا میں فوقیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہر دور کے عین مطابق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اسلام جو ہمیں عطا کیا ہے، پہلے جتنے بھی ادیان تھے، یا تو وہ صرف اخلاق کا احاطہ کیے ہوئے تھے، یا صرف سیاست و معاشرت کا احاطہ کیا ہوئے تھے، یا صرف تصوف وغیرہ کا احاطہ کیے ہوئے تھے، مگر یہ دین اسلام ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے جو تمام شعبوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور یہی دین اسلام باقی ادیان پر کیوں فوقیت رکھتے ہیں میرے دوست؟ ان میں فوقیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں نے آج کے دن آپ پر اپنا دین اسلام، اپنا دین متین مکمل کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے یہ دین ہم پر مکمل کر دیا ہے۔ اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر
یہ خوشخبری دی کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیات نازل کی، ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملے اور حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں آپ کے دین کے بارے میں ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے اسلام کے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید بنا لیتے اور اسی دین کو ہم عید کی خوشیاں مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا وہ کون سی آیت؟ تو نے یہ آیات سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیات سنائی، عمر فاروق نے کہنے لگے، انہیں ارشاد فرمایا کہ یہی دین ہمارے عید کا ہی دین ہے۔ مجھے آج تک ایسا معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن کس موقع پر اور کہاں نازل ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، عمر نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ نازل ہے ہمارے عید کا دن ہے، یہ 9 ذی الحجہ کے عصر کے نماز کے بعد نازل ہوئی، اور یہی آیت جمعے کے مبارک رات کو نازل ہوئی، اور جمعہ تمام ادیان کا سردار۔ میرے عزیز دوستو، ان مقاصد کو جانیے۔ آپ اگر غیر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو آپ ذرا اس بات کو دھیان دیں، اس بات کو سوچے، اس بات کو سمجھے، ہم نے غیر کے دین کے اندر، ہم نے غیر کے طریقوں کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ ہم ان کے راہ پر چل رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں کہ ہمیں ان کے مذہب کے اندر ایسا کون سی چیز پسند آئی، ایسا کون سا جز ان کے اندر آ گیا کہ ہمیں اپنے اسلام کی تعلیمات چھوڑ کر ان کی تعلیمات کی طرف توجہ دیتے رہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں واقعی ایسا بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم آج اپنے گریبانوں کے اندر جان کر دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر جا رہے ہیں۔ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں دین اسلام کے بتائے جانے والے راستوں پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیز دوست، ہم کہاں گمراہ ہو رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کی طرف توجہ ہٹا کر اپنے دین اسلام کی طرف توجہ دیں۔ اللہ نے جب آپ کو ایک ایسا دین عطا کیا، ایسا مذہب عطا کیا، ایسی چیز آپ کو عطا کی کہ تمام ادیان میں فوقیت رکھتا ہے، تو میرے دوست آپ کو بھی دوسرے چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو میرے دوست آپ کو بھی دوسرے ادیان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے آپ دین اسلام کی طرف واپس لوٹ آئے۔ خدارا آج آپ کے پاس وقت ہے، لیکن جب خاموش کالونی قبرستان چلے جاؤ گے نا میرے دوست، اس وقت آپ کے پاس وقت ہوگا، اس وقت آپ تو چاہو گے، آپ کا دل ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت سے صلح کریں، مگر اے میرے دوست اس وقت کیا ہو، اس وقت اللہ رب العزت تیار نہیں ہوں گے صلح کرنے کے لیے۔ اس لیے وقت آج ہے، آج اپنے آپ کو سنوارو، آج اپنے آپ کو روکو، آج اپنے آپ کو غیروں کے طریقوں سے بچاؤ، آج آپ کے پاس وقت ہے۔ اس لیے میرے دوست، آپ کو اگر آج تک اسلام کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ پلٹ آئیے اپنے دین اسلام کی طرف، اپنے مذہب کی طرف۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے ساتھ شیئر کریے گا، اور کمنٹ میں بتائیے کہ ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔